تین دوست جو ہیں سیر و تفریح کے لیے اپنے ملک سے باہر کہیں جاتے ہیں۔ جس ہوٹل میں رہتے ہیں اس ہوٹل کی 75 منزلیں ہوتی ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ جو ہے انہیں کہتی ہے کہ دیکھیں بھائی، ہمارے اس ہوٹل کا نظام جو ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہمارا ہوٹل جو ہے رات کو 10 بجے بند ہو جاتا ہے، لہٰذا کوشش کرنا کہ رات کو 10 بجے سے پہلے واپس آ جانا، نہیں تو 1000 کوشش کرنے کے باوجود بھی جو لفٹ ہے وہ نہیں کھلے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے دن تو تینوں دوست جو ہیں ٹائم پر آ گئے، لیکن دوسرے دن انہیں کچھ وقت لگ گیا اور دیر ہو گئی۔ جب واپس آئے تو لفٹ بند ہو چکی تھی۔ اب تینوں کھڑے سوچ رہے ہیں کہ بھی کیا کیا جائے۔ تو ایک کہتا ہے کہ بھئی اب سیڑھیوں سے چڑھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا سیڑھیوں سے ہی جانا پڑے گا ہمیں اس 75ویں منزل تک۔ تینوں اس پر متفق ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے رائے دیتا ہے کہ بھئی جانا تو سیڑھیوں سے ہی ہے، لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک تجویز ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے قصے سنائے۔ قصے سناتے سناتے جائیں گے 25 منزل تک، ایک بندہ سنائے گا، پھر آگے 25 منزل دوسرا سنائے گا، پھر آگے 25 منزل تیسرا سنائے گا۔ اس طرح جو ہے ہم مصروف بھی ہو جائیں گے اور سفر کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم پہنچ جائیں گے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ تینوں اس پر متفق ہو گئے۔ اب پہلا شخص جو ہے قصے سنانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے قصے جو ہیں وہ کچھ مزاحیہ قسم کے ہوں گے۔ سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں اور وہ قصے سناتا سناتا 25 منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا جب شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے قصے جو ہیں کچھ سنجیدہ قسم کے ہوں گے۔ سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص بھی اپنے قصے سناتا سناتا 50 منزلوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب تیسرا شخص شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے قصے جو ہیں وہ غمگین قسم کے ہوں گے۔ اب وہ قصے سناتا سناتا بالآخر تھک ہار کر 75ویں منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں دروازے پر تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے غمگین اور دردناک قصہ یہ ہے کہ ہم دروازے کی چابی جو ہے وہ استقبالیہ کاؤنٹر پر بھول آئے ہیں۔ یہ سن کر تینوں کے تینوں جو ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان، 75 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ ہماری زندگی کا بالکل اسی طرح ایک ہے کہ ہمارے زندگی کے پہلے 25 سال ہم کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگلے 25 سال ہماری شادی ہوتی ہے، بچوں کے رزق اور ان کے مستقبل کے لیے اور ان کی روزی کے لیے ہم جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب 50 سال کے ہوتے ہیں، اگلے 25 سال جو ہیں بڑھاپے کی حالت کے اندر ہم مصیبتوں میں، ہاسپٹل کے چکر، بچوں کے غم اور اس طرح مصیبتوں کے اندر ہم گزارتے ہیں، پریشانیوں میں گزارتے ہیں، اور پھر بالآخر ہمیں موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، جس جنت کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، جس جنت کو اپنا جو ہے اپنی منزل سمجھ کر ہم اس دنیا میں رہ رہے تھے، گزار رہے تھے، اس کی چابی تو ہم پیچھے بھول گئے ہیں، اس کے لیے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہی طریقہ کار ہماری زندگی کے اندر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح مصروف ہیں، آخرت کی ہمیں بالکل فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد طریقے سے گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔